الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی 186 آیت مقدسہ انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ سامعین محترم، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے محبوب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دو، انہیں فرما دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پا جائیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی محبت، قربت اور اپنی نزدیکی، اپنے پیار کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ایک صحابہ کی جماعت عشق و محبت کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے رب کے بارے میں بیان فرمائیں، ہمارے رب کے متعلق بیان فرمائیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے قرب و وصال کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، مال جان کو بھی میری راہ میں قربان کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ضبط نفس کرتے ہیں، پھر انہیں اعلان کر دو میرے قرب و وصال کا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو یہ محبت کا اعلان ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ میرا محبوب اعلان کر دو، لیکن اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے خود اعلان کیا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ اس میں خاص محبت کا اعلان کیا گیا ہے۔ دراصل یہ آیت مقدسہ روزوں کے احکام کے درمیان نازل ہوئی کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور مال جان اپنی راہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو جب بندہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت کچھ منظر عجیب ہوتا ہے، اس کے دل میں پیاس، اس کے دل میں بھوک کی تڑپ ہوتی ہے، عاجزی انکساری ہوتی ہے، پھر اس کے دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا منظر کچھ عجیب ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے ایک بات یہ یہاں پر یہ بھی قابل غور کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، سالہ سال گزر جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی بڑی وجہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنے منہ مبارک سے بیان کر دی۔ سرکار نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے چہرے بھی غد آلود ہوتے ہیں، وہ دعائیں مانگتا ہے تو بڑے ہاتھ لمبے کر کر کے بلند ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ اس کے دعا کی جواب میں یہ کہتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ تیرا کھانا بھی حرام ہے، تیرا پینا بھی حرام ہے، تیری کمائی بھی حرام ہے، تو پھر تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو کریم آقا علیہ السلام اکثر حضور یہ فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو کہ دعا کی قبولیت کا بہترین سبب ہے کہ تمہارا رزق پاک ہو، تمہاری کمائی پاک ہو، تمہارا رزق حلال ہو، یعنی دعا کی قبولیت کا۔ ہاں پھر ایک بات کہ قرب عام بھی ہے اور قرب خاص بھی ہے۔ کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، مثلا تہجد کا ٹائم دیکھ لیں، اور بھی کافی اوقات ہیں
جن میں دعا کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے، یعنی وہ جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ تہجد کے ٹائم بھی جب بندہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا دل سے نکلتی ہے۔ تو اسی طرح خاص اوقات ہوتے ہیں تو خاص مقامات بھی ہوتے ہیں، کچھ خاص مقام ہیں، مثلا مکہ بیت الحرام میں دیکھیں خاص مقام، روضہ انور پر بندہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح خاص مقامات بھی ہیں، خاص اوقات بھی ہیں، اور کچھ خاص بندے بھی ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا فوری قبول کرتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں تڑپ ہو، پھر ہمیں مانگنے کا پھر طریقہ ہو، تو پھر پروردگار دعا بھی قبول کرتا ہے۔ ایک عام طور پر مشاہدہ کیا گیا، دیکھا گیا ہے کہ بندہ کسی سے سوال کرتا ہے، وہ بندہ انکار کرتا ہے، جاؤ معاف کرو، پھر وہ کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے نہیں میری فلاں مجبوری ہے، میرے بچے یتیم ہیں، یا فلاں مجبوری ہے، گھر میں دکھ سکھ ہے، بار بار جب اس کو کہتا ہے، پھر آخر کار اس کا دل دینے والے کا نرم ہو جاتا ہے، وہ نکال کے دے دیتا ہے، جیب میں پیسے ہیں یا کوئی چیز بھی ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، ہم مانگتے ہیں، ہماری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، دعائیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے دعا کی فکر نہیں، اس کا تو وہ وعدہ ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بندے کی دعا کو، مجھے دعا کی فکر نہیں کہ قبولیت کی دعا ہے یا نہیں، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ کیا آیا میں دعا مانگ رہا ہوں نہیں مانگ رہا، پھر کس انداز سے دعا مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اعلان کر دو جب پکارنے والا مجھے پکارے تو میں قریب ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر ایمان لے آئیں، ایمان رکھیں میرے اوپر، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے کچھ دعا کے طریقے بھی بتائے ہیں، کہ دعا کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے پھر قبولیت کی بات بھی بیان کر دی کہ قبولیت کیوں نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ ہیں لکھتے ہیں 10 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، 10 وجوہات ہیں۔ ایک آپ فرماتے ہیں بندہ اللہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا، اور دوسری بات حضور سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن حضور کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تیسری بات کہ جنت کو پسند تو کرتا ہے لیکن جنت والے اعمال نہیں کرتا، چوتھی بات جہنم کو ناپسند تو کرتا ہے، ڈرتا تو ہے جہنم سے، لیکن کام جہنم والے اعمال جہنم والے کرتا ہے، کام جہنم والے کرتا ہے۔ پانچویں بات فرمایا کہ قبریں تو کھودتے ہیں لیکن مکانات پھر بھی بناتے ہیں۔ ایک بات فرمایا جنازے روزانہ پڑھتے ہیں لیکن وعظ و نصیحت پر عمل نہیں کرتے، موت کو یاد نہیں کرتے، لوگوں کے عیب تو تلاش کرتے ہیں، اپنے عیب تلاش نہیں کرتے۔ تو بہت سی باتیں ہیں یعنی دعا کی قبولیت کی۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اخلاص دل سے محبت سے دعا مانگے، ایک اعرابی تھا، ایک بدو تھا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہہ رہا تھا اے پروردگار میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ مجھے دے دے۔ کچھ ہی دیر گزری تو اونٹ آ گیا، صحابہ کھڑے تھے اور لوگ بھی کھڑے تھے، باتیں کرنے لگے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنی اونچی جگہ پر، عظمت اور شان والی جگہ پر کھڑا ہے اور دعا یہ اونٹ ہی مانگ رہا ہے۔ تو لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں اونٹ آتا ہے تو وہ بدو کہتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، وہ بھی میرا رب سن رہا تھا، تم جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی میرا رب سن رہا تھا۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔
قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ محسنین کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔